اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک فرقان حمید سورۃ البقرہ آیت کریمہ نمبر 138۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا، ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تفسیر: عیسائیوں نے ایک زرد رنگ کا پانی مقرر کر رکھا ہے جو ہر عیسائی بچے کو بھی اور ہر اس شخص کو بھی دیا جاتا ہے جس کو عیسائی بنانا مقصود ہوتا ہے۔ اس رسم کا نام ان کے ہاں بپتسمہ ہے۔ بپتسمہ یہ ان کے نزدیک بہت ضروری ہے، اس کے بغیر وہ کسی کو پاک تصور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی اور کہا، اصل رنگ تو اللہ کا رنگ ہے، اس سے بہتر کوئی رنگ نہیں، اور اللہ کے رنگ سے مراد وہ دین فطرت یعنی دین اسلام ہے جس کی طرف ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی امتوں کو دعوت دی، یعنی دعوت توحید۔ آیت کریمہ نمبر 139۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ ترجمہ: آپ کہہ دیجئے، کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جو ہمارا اور تمہارا رب ہے؟ ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں۔ اب اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ کیا تم ہم سے اس بارے میں جھگڑتے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے لیے اخلاص، نیاز مندی کے جذبات رکھتے ہیں اور اس کی تمام تر اوامر کے اتباع کرتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارا تم چاہتے ہو کہ ہم اس چیز سے اجتناب کریں اور اس رب کی طرف آ جائیں جو ہمارا رب ہے ہی نہیں، تمہارا بھی رب حالانکہ خالق و مالک ایک ہی ہے، اور تمہیں بھی اس کے ساتھ یہی معاملہ کرنا چاہیے، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو تمہارے عمل تمہارے ساتھ، ہمارے عمل ہمارے ساتھ، ہم تو اسی کے لیے اخلاص عمل کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ آیت کریمہ نمبر 140۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ کہہ دو، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم کون ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ تو تم کہتے ہو کہ یہ انبیاء اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرماتا ہے۔ اب تم ہی بتلاؤ کہ زیادہ علم والا اللہ ہے یا تم؟ توبہ نعوذ باللہ۔ اللہ رب العزت تنبیہ فرما کے ان سے سوالیہ طور پر پوچھ رہا ہے کہ تم ہی بتا دو۔ تو آگے تفسیر میں آتا ہے، تمہیں معلوم ہے کہ یہ انبیاء یہودی یا عیسائی نہیں تھے، اسی طرح تمہاری کتابوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بھی موجود ہیں، لیکن تم ان شہادتوں کو لوگوں سے چھپا کر ایک بڑے ظلم کا ارتکاب کر رہے ہو جو اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے۔ جس سے بھی چھپاتے پھر اللہ رب العزت سے تو نہیں چھپا سکتے، اور جو حق ہے، سچ ہے، وہ ہمیشہ باطل پر افضل رہتا ہے، اور یہ حق ہے کہ اللہ واحد لا شریک ہے، یہ حق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا پیغام لے کر آئے۔ اور آیت کریمہ نمبر 141۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا یعملون۔ یہ امت ہے جو گزر چکی، جو انہوں نے کیا ان کے لیے ہے اور جو تم نے کیا تمہارے لیے، تم ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ کیے جاؤ گے۔ اس آیت میں پھر کسب و عمل کی اہمیت بیان فرما کر بزرگوں کی طرف انتساب یا ان پر اس آیت میں معذرت کے ساتھ درمیان میں میری کال آ گئی تھی، اب میں دوبارہ سے یہیں پہ تفسیر سے شروع کرتی ہوں۔ اس آیت میں پھر کسب و عمل کی اہمیت بیان فرما کر بزرگوں کی طرف یعنی اساطیر الاولین جیسے کہتے ہیں لوگ، ہم اپنے بزرگوں کے نہ مانیں، ہم آپ کے ماننے کی طرف کا یہ اشارہ کیا گیا۔ بزرگوں کی طرف انتساب یا ان پر اعتماد کو بے فائدہ قرار دیا گیا، اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ جس کو اس عمل کا
جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھائے گا۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ اسلاف کی نیکیوں سے تمہیں کوئی فائدہ ان کے گناہوں پر تم سے مواخذہ نہیں ہوگا، بلکہ ان کے عملوں کی بابت تم سے یا تمہارے عملوں کی بابت ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اسی طریقے سے آیت کریمہ سورۃ فاطر کی بھی بتائی گئی ہیں، سورۃ النجم کی بھی بتائی گئی ہیں، ولا تازر وازرۃ وزر اخری، اور اسی طریقے سے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جن کے ترجمہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی سعی اس نے کی ہے۔ تو کل انشاءاللہ العظیم سے پورا سپارہ یہ تو ہمارا ختم ہو گیا، کل دوسرا سپارے کا آغاز کریں گے۔ تو آپ سب کو مبارک ہو جو توجہ سے پڑھ رہی ہیں، اور اپنی اسائنمنٹ بھی فارورڈ کر دیا کریں، اور دین اسلام کے سچے پیروکار بنتے ہوئے قرآن پاک کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں۔ دو آیت کریمہ صحیح اس کی تفسیر ضرور پڑھ لیا کریں، سن لیا کریں۔ جزاک اللہ الخیر۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک فرقان حمید، سورۃ البقرہ، آیت کریمہ نمبر 138۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا، ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تفسیر: عیسائیوں نے ایک زرد رنگ کا پانی مقرر کر رکھا ہے جو ہر عیسائی بچے کو بھی اور ہر اس شخص کو بھی دیا جاتا ہے جس کو عیسائی بنانا